پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ جیالہ میں اسرائیلی بمباری سے 14 فلسطینی شہید. حماس نے جدید ڈرون مار گرایا. وطن عزیز میں جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کا تعاون ضروری ہے. جو شناختی کارڈ گلگت بلتستان والوں کے پاس ہے وہی میرے پاس. پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس میں سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا فکر انگیز خطاب. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو جدید ایمبولینس، اسکوٹنی و دیگر سامان حوالے کر دیا گیا. ڈاکٹر رود کے انفاؤ سول ہسپتال کراچی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خالد بخاری کی والدہ کو سخت علالت کے باعث مقامی نجی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا. AMS جنرل ڈاکٹر نصر اللہ میمن کی جانب سے آج نماز جمعہ میں ڈاکٹر خالد بخاری کی والدہ کی صحت یابی کے لیے احباب اور دوستوں سے خصوصی دعا کی اپیل. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، آج کی خصوصی تجزیاتی رپورٹ سپہ سالار کے خطاب، ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ اور چیف سیکریٹری سندھ کے امتحان کے عنوان پر مشتمل ہے. ناظرین کرام، گزشتہ روز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل یوتھ کانفرنس میں ان کا کلیدی تفصیلی خطاب کا ایک ایک جملہ اور الفاظ درد مندی اور وطن کے جغرافیے اور نظریے کی عکاسی ہے. ان کے مذکورہ خطاب کو سیاسی تناظر میں دیکھنے کے بجائے حب الوطنی کی اساس سے پرکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے دور حاضر میں منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں دور جدید کا یہ آلہ مثبت فکر و سوچ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے، جس کے لیے سرکاری اور نجی ذرائع ابلاغ کو مل کر طویل المدت اور مختصر المیعاد بنیاد پر سائبر کرائم کے قوانین پر نہ صرف نظر ثانی کی ضرورت ہے بلکہ زمینی حقائق کے مطابق مؤثر بعمل پائیدار قانون سازی کی اثر نو ضرورت ہے. خبر سے متعلق احکام قرآنی سے انکار نہیں، لیکن نیشنل ایکشن پلان کے دوران سرکاری محکموں میں جاری لوٹ کھسوٹ کے نظام کے علاوہ اقربا پروری کے ذریعے حاصل ہونے والی رشوت خوری کی بھی قرآنی حکم کے مطابق کسی سطح پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لہذا جب دہشت گردی کی روک تھام کے لیے دیگر غلط ذرائع سے ہونے والی فنڈنگ کو روکا جاتا ہے، وہیں سرکاری محکموں کے ذریعے کمیشن اور کرپشن کے ذریعے حاصل ہونے والے کالے دھن کا ذریعہ بننے والوں کو بھی اور ایپیکس کمیٹی کے ذریعے سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے منفی پروپیگنڈے میں غلط اور گمراہ کن خبر دینے اور پہنچانے میں مذکورہ عناصر کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جبکہ پوری پاکستانی قوم
پاکستان کی آزادی، سالمیت اور خود مختاری کے لیے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں لوٹ مار، اقربا پروری، لاقانونیت کا رقص پوری قوت سے جاری ہے اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے والے قومی ادارے غریب قوم کے خون پسینے کے ٹیکس کی رقم سے بھاری تنخواہوں سے لے کر نچلی سطح تک کی تنخواہ لینے والے اہلکار کرپشن اور کمیشن کے گورکھ دھندے کو پکڑنا تو دور کی بات ہے، ان قومی ملزموں کو چھوتے ہوئے بھی اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ خود زیر عتاب نہ آ جائیں۔ گو کہ آج کل ملک میں سیاسی نہیں، غیر سیاسی، غیر جانبدار حکومتوں کا دور دورہ ہے، لیکن سیاسی مافیا اتنی طاقتور ہے کہ کم از کم باب الاسلام سندھ میں اس نے اپنے مختلف سرکاری محکموں میں کلیدی عہدوں پر تعینات ایک بھی افسر کا تبادلہ نہیں ہونے دیا ہے، جبکہ انتخاب میں صرف 15 روز باقی رہ گئے ہیں، بلکہ 2024 کے عام انتخابات کرانے والے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کو بھی سائیں سرکار نے اپنا بنا لیا ہے۔ اس پس منظر میں ہونے والے عام انتخابات 8 فروری 2024 کے نتائج مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوں گے یا نہیں، یا 1977 سے مماثلت پر مبنی کوئی تحریک نئی جنم لے گی، لیکن اب تک کھل کر نہیں، مختلف حزب مخالف سیاسی حلقے دبے چھپے اشارے ضرور کر چکے ہیں۔ تو چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم، جن کی حالیہ تقرری پر سائیں سرکار کی سابقہ حکومتی حلقوں سے اب تک کوئی نمائشی اعتراض یا شکایات عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں، نگراں حکومت سندھ کے دبنگ مریض دوست وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی جانب سے مسلسل لاڈلے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی لاقانونیت پر مبنی چیف سیکریٹری سندھ کو تحریری شکایت ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ واضح رہے، سپہ سالار کی پالیسی اس حوالے سے دو ٹوک اور واضح ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں موجود کالی بھیڑوں کے باریک اقدامات بھی مقتدر حلقوں کی نگاہوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ نگراں وزیر صحت نے اب تک اپنے اقدامات سے نہ صرف اپنے حلف کی پاسداری کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ جن قوتوں نے ان کی نامزدگی کی انہوں نے مایوس نہیں کیا، جیسا کہ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے منصف ہوتے ہوئے خود اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ نگراں وزیر صحت کی شکایات لاچار بے بس مریضوں کے حقوق کا مقدمہ ہے، اس حوالے سے چیف سیکریٹری سندھ کا فیصلہ دھندلائی ہوئی نگراں حکومت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کا صوبائی ڈرگ کنٹرول کا محکمہ تاحال ضلع سانگڑ، بے نظیر آباد، نواب شاہ، سجاول، شکارپور، کیماڑی، شرقی کراچی جیسے اہم اضلاع میں کوئی بھی ڈرگ انسپکٹر کئی مہینوں سے تعینات نہیں ہے، لہذا ان اضلاع میں ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ نے اپنی کارکردگی یا نااہلی کے ذریعے نہ صرف ادویہ کے غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کو کلین چٹ دے دی ہے، بلکہ ان اضلاع میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا آبائی ضلع بے نظیر آباد نواب شاہ بھی شامل ہے، جہاں سرکاری صحت کے اداروں میں خریدی جانے والی دوائیں قانون کے برعکس بغیر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے سندھ کے غریب مریضوں کو استعمال کرائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ڈرگ انسپکٹر سیمپل لینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ اقدام کسی بھی وقت کسی بڑے سانحے کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ضلع ویسٹ کراچی
ٹھٹا اور بدین کے اضلاع میں تعینات ڈرگ انسپیکٹرز کو کام کرنے کا حکم متعلقہ سیکشن افسر امداد جنیجو جن کا موبائل نمبر 030070130304 ہے وہ اس نمبر سے فون کر کے اختیارات استعمال کرنے کے حکم نامے کے عوض 2 لاکھ روپے کا نذرانہ طلب کر رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید تفصیل کل۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔